کلپ نمبر 335 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ترجمہ، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ قال فبما اغويتني، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان نے یہاں گمراہ کرنے کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ فرقے کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اپنے اختیار سے نہیں کرتا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کے طور پر کہا، کیونکہ ہر شے اللہ عز و جل کی قدرت و تخلیق سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ بندے کے کسب و فعل کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ برائی کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہو چکا تھا تو اب اللہ عز و جل کا بھی گستاخ بن گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ عز و جل کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا، بعض کو کافر و مشرک بنا دوں گا تاکہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ جماعت کے ساتھ جاؤں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ترجمہ، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ثم لآتینہم، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا۔ شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور کبھی افعال میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا، یا وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا، یا اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی طاعت و فرما برداری سے روک دے گا۔ انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی کوششیں۔ حضرت صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ دو گے؟ حالانکہ مہاجر کی مثال تو کھونٹے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کھونٹے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو۔ مراد یہ کہ شیطان مہاجر کو ایک بے کس و بے بس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان اور مال کو آزمائش میں ڈالنا ہے، اور اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے
کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا تو اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔